سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش آپ سے یہ کہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے گا نا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد رحمۃ اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل یا انہیں طور پر ایک مناسبت سے 9 آیات آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ شب یکم سفر المظفر ہے اور کل اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ غم کا مہینہ ہے، غم کا دن ہے، مصائب میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن بہرحال ہر اسلامی مہینے کے پہلے دن ایک خاص نماز ہے، وہ ہے نماز اول ماہ، جو روایت ہوئی صادق آل محمد سے بھی اور امام تقی الجواد علیہ السلام سے۔ تو آپ اپنی خیر و عافیت کے لیے کل ہو سکے تو اس نماز کو ضرور انجام دیں۔ طلوع آفتاب کے بعد بہتر ہے، یعنی جب فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے اس سے لے کر مغرب تک، کہ کسی وقت میں کوئی زیادہ طولانی نماز ہے بھی نہیں۔ الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے، اور الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ پھر ہے 9 آیات کا ورد ایک ایک دفعہ، اور وہ بڑی خاص مناسبت رکھتی ہیں اس حوالے سے کہ جس نیت سے نماز کو پڑھا جا رہا ہے، بڑا پیغام بھی ہے اس میں۔ ایک کتاب ہے سید ابن طاؤس کی الدروع الواقعہ، اس کو میں اگر انگلش ٹرانسلیشن کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پروٹیکٹیو شیلڈز۔ اس میں جب انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے تو اس کے بعد انہوں نے 9 آیات کو بھی لکھا ہے کہ ان 9 آیات کو بھی پڑھا جائے، اور ان آیات پر ایک دفعہ آپ گو تھرو کیجیے تو چاہے کوئی کرائسس ہو، چاہے کوئی انسان ڈپریشن میں ہو، چاہے اسٹریس ہو، مالی مشکلات میں ہو، تو تقریباً ہر بات کا بیان اور ہر غم سے ایک تسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 آیات میں دی ہے۔ یہ 9 آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں پہلے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں آیات کے نشان کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی بات میں اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو ایک ساتھ مل جائے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، اور اسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مل کے بلند تر صلوات دیتے بی بی زینب صلی اللہ علیہ محمد۔ 2 رکعتوں کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ ویسے تو صدقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو اگر آپ کا کوئی ایسا نظام ہے کہ آپ نے پہلے سے مستحق کے ساتھ کوئی ایک نیت کی ہوئی ہے تو آپ اس نیت سے صدقہ الگ کر لیں، تو وہ بھی صدقہ انشاءاللہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ بہرحال کو صدقہ دیں جتنی وسعت میں ہو، اور پھر ان 9 آیات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت سے پہلے لکھا ہوا ہے روایت میں، تو اس لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سب کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے ایک مرتبہ عربی پڑھ لوں، اس لیے کہ بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں پوری آیت نہیں پڑھنی، ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھنا ہے، تو آپ کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہو گئے ریکارڈنگ میں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت سے بھی پہلے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
युसीबु बिही मन यशा मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 107। उसके बाद है सूरह तलाक की आयत नंबर 7 का एक हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा। फिर है सूरह कहफ की आयत नंबर 39 का एक हिस्सा, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 का एक हिस्सा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सबको याद है। फिर सूरह गाफिर, जैसे सूरह मोमिन भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 44 का एक हिस्सा, वो फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अक्सर मोमिनीन को आयत याद है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 का एक हिस्सा, ये भी अक्सर मोमिनीन को याद है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़िक्र यूनुसिया जिसे कहते हैं। सूरह क़सस की आयत नंबर 24 का एक हिस्सा, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का ये एक हिस्सा है। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 89, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये 9 आयतें हो गई। इसके बारे में बयान शुरू करते हैं। मिलकर सलवात भेजें मोहम्मद वाले। लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं आयतें अगर आप इस पे गौर कीजिए और इसको उस स्पिरिट के साथ इंशाअल्लाह हम पढ़ सकेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे चाहिए। पहली आयत सूरह हूद की आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये बयान में इसलिए कर रहा हूं कि अमल कल ही किया जाने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में कोई हिलने वाला भी ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह के ऊपर ना हो। लेकिन पहले ही फिक्रा मुलाहिज़ा फरमाइए, ये अल्लाह ताला ने एक तसल्ली दी, इंसान की बात नहीं की कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह के ऊपर ना हो। हर जुम्मंदे जिसको कहते हैं फारसी में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, कोई रेंगने वाला हो, कुछ भी, कोई हिलने वाला, कोई भी ऐसी मखलूक है ना जो जानदार है, लिविंग थिंग है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर कि उसका रिस्क अल्लाह के ऊपर है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि उसने उसका रिस्क कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पर वदियत किया है। व कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, और अल्लाह ने हर शय को किताब मुबीन, एक रोशन किताब में लिखा हुआ है। ये बताइए लौहे महफूज की जानिब इशारा है। आप तसव्वुर फरमाइए कि एक बच्चा जिसकी विलादत होती है वो ना खाना जानता है ना बाकायदा पीना जानता है। बार से माजूम मुझे लफ्ज़ यूज करना पड़ रहा है ताकि बात समझा सकूं। शायद वो चूस सकता है फकत, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए उसी तरह से रिस्क का एहतमाम किया, और उसके लिए रिस्क भी वहां रखा कि जहां माँ उसे आसानी के साथ उठा सके, माँ की नजरों के सामने रहे, नीचे रहे, कहीं और नहीं छोड़ा उसे। दुनिया के सारे प्रोफेसर्स मिल जाएं और सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएं और वो माँ के दूध की तरह कुछ बनाना चाहें, तो वो अव्वल तो बना नहीं सकते। अगर साइंटिफिकली कुछ बना भी लें तो वो असर के जो माँ के जरिए से बच्चे के वजूद में जाता है वो पैदा कर ही नहीं सकते जब तक कि वो ये मिलकर सलवात देते नाम है तो जो शीर मादर का असर है, क्या ये अल्लाह ताला ने रिस्क का इस्तेमाल किया, बिल्कुल करीब, माँ के लिए आसान रहे, उसको उठाना आसान रहे, वो माँ की निगाहों के सामने हो और माँ के दिल की धड़कन से करीब हो। यहाँ पर उलमा ने भी इस बात को बयान किया है और बाज साइंटिफिक थ्योरीज भी इस तरह की है कि चूंकि बच्चा जब शिकम में मादर में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन की उन सदाओं से मानूस होता है, लिहाजा जब वो शीर मादर दूध पी रहा होता है तो वही दिल की धड़कन की सदाएं उसके वजूद तक पहुंच रही होती हैं, लिहाजा वो बड़े इत्मीनान के साथ लपक कर माँ की आगोश में दूध पी रहा होता है। यह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ऊपर ना हो। सूरह तलाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, सरनामे कलाम में जिसकी आयत मैंने पढ़ी कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता बनाएगा, व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और तुम्हें वहां से रिस्क अता करेगा जिसका तुम्हें गुमान नहीं होगा। दुआ के आदाब में से एक है कि अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह को सिखाई नहीं कि उसको क्या करना है। परवरदिगार मुझे करबला जाना है, तो अगर मेरी वो, अब लॉटरी तो खैर हराम है, उससे मिसाल लॉटरी कह भी नहीं सकता कि वो लॉटरी निकल है, लेकिन यह कि मुझे करबला जाना है, अगर मुझे फला मकाम पर इस तरह का प्रॉफिट हो गया, परवरदिगार को वहां से दे दे तो वहां से मैं जाऊंगा।
یہ اللہ کو آپ کیوں سکھا رہے ہیں کہ وہیں سے اللہ دے سکتا ہے؟ ہماری عقل محدود ہے کہ میرے پاس ایک ہی ذریعہ مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ کن فیکون کا مالک ہے, وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے اور کہیں کہ پروردگار جو بہترین مصلحت میں نا وہ راستہ عطا فرما دے جس میں تیری حکمت ہے اور تیری رضا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ایسے مقام سے عطا کرے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں, تو یہ وہ ہے کہ جو کمپلیٹ توکل ہے. دیکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو توکل رکھے. ان اللہ بالغ امرہ, اللہ اس کے امور کا نگران ہو جاتا ہے, نگہبان ہو جاتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار رکھی, یعنی ایک متعین وقت رکھا ہے. تھوڑا صبر مانگا ہے اللہ نے. ہر چیز ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی خواہش ہے, لیکن انسان کی جو خواہش ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام تقویم رکھا ہوا ہے جس میں سبب مسبب ہے. لہٰذا اللہ نے چیز کے لیے وقت رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو اجر اسے مل رہا ہے وہ اجر اس دنیاوی رزق سے بہت زیادہ ہے کہ جس کو آخرت میں ملنے والا ہے. تو یہ پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو پڑھو, سورہ یونس کی آیت نمبر 107. بڑی لطیف آیت ہے, ہر آیت ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تم تک کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کرے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو بھی کوئی پلٹانے والا نہیں ہے. یہ آیت کا ذرا دقیق ترجمہ اور اس کی ذرا دقیق الفاظ پہ غور فرمائیے گا. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, خیر کے اپوزٹ معمولاً کون سا لفظ یوز ہوتا ہے؟ شر. اللہ نے یہاں شر یوز نہیں کیا ابتدا میں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ نہیں کہا, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, بعد میں خیر کا ہے تو شر ہونا چاہیے تھا نا. ویسے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, ہر نقصان شر نہیں ہوتا, اللہ نے نقصان کا لفظ استعمال کیا. اگر تم تک کوئی ضرر پہنچا ہے, تم تک کوئی ضرر پہنچا ہے, ضروری نہیں کہ وہ شر ہے, امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. ہر مصیبت جو پہنچی ہے وہ شر نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت جو تم تک پہنچی ہے, اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. دیکھیں وہیں یورد کا بخیر کا, اللہ جب تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو پلٹا نہیں سکتا. یہاں ضرر کے لیے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ ضرر کا ارادہ کرے. وہیں یمسس کا وہیں یمسس کا اللہ بضر, جب اللہ کوئی نقصان, کیونکہ ہے تو اللہ ہی کے اذن سے نا, تو اللہ کی طرف سے کوئی مس ہو جائے نقصان تمہیں, اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں وہ یہ نقصان پہنچائے گا, لیکن اللہ نے مس کیوں کیا ہے؟ شاید کسی عمل کی وجہ سے, شاید کسی امتحان کی وجہ سے, شاید کسی اور کے امتحان کی وجہ سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر تم تک کوئی نقصان پہنچ گیا ہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کر نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو کوئی پلٹانے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ جس کے اپنے بندوں میں جس کے ساتھ جو چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے. کہیں کبھی نقصان دے دیتا ہے, کبھی کسی کو خیر دے دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, یاد رکھو وہ ہے غفور الرحیم. اگر کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ جبار و قہار ہے, غفور الرحیم. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جانے والی آیات ہے. اب آپ سوچیں کہ پھر انسان کا مہینہ کس کیفیت میں گزرے گا. پھر سورہ طلاق کی 7ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, کتنی تسلی دینے والی آیت ہے. چور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. سیجعل, سا جب سین آ جائے نا فعل مضارع پر, فیوچر ٹینس پر, یعنی ان نیئر فیوچر. ایک ہے سوفا, سوفا کا مطلب ہے ماضی بعید, اور سین اگر آئے فیوچر ٹینس پر مینس ان نیئر فیوچر. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, بس اللہ فوراً مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے. فوراً ہی مشکل کے بعد اللہ قرار دے دے گا, عسر کے بعد یسر کو. وہ جو نا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, اس کی بھی ایک اپنی
تشریح ہے، میں ایک مجلس میں اس کو کچھ سالوں پہلے شاید کر چکا ہوں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یہ قرآن کو ریپیٹیشن کا شوق نہیں ہے ویسے، نہ قرآن کے پاس میٹر کی کوئی کمی کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑا. تو یہ ایک آیت کے فوراً بعد ہی بالکل ملتی جلتی آیت آ رہی ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اس کی اپنی مصلحتیں. بہرحال شاید سطح عمومی سے بات بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ماشاءاللہ فکری لیول ہے اس تک میں بات پہنچاؤں بھی. دیکھیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. جب عسر ہے نا یعنی مشکل، وہ الف لام کے ساتھ ہے، اور یسر تنوین کے ساتھ ہے. العسر مشکل، یسر آسانی. العسر کا مطلب مشکل نہیں ہے در حقیقت، العسر ایک مخصوص مشکل. العسر الف لام کے ساتھ ہے، الیوم. تو ان مع العسر یسرا، یسرا یعنی ہر آسانی. ایک مشکل دے گا اللہ، پھر بہت سی آسانیاں دے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر وہی مشکل ہوگی لیکن اور آسانیاں دے گا. یہ ریپیٹیشن نہیں بلا وجہ. بات سمجھ آ رہی؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. تو اللہ آزمائش کے بعد آسانی دے دے گا. سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. پروردگار یہ ہوگا کیسے؟ اس میں بھی ایک سیکوینس ہے کا فکر نہ کرو، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کوئی قوت ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. جو چاہتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے جو. اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل. اور بہترین مددگار ہے، بہترین ریپریزنٹیٹو ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. تو بس تم کیا کرو کہ اپنے امور کو سپرد کر دو اللہ کے. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 جو کہ ذکر یونسیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار کرو کہ پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یہ حضرت یونس علیہ السلام جب کہتے تھے مچھلی کے شکم میں 40 دن تک کہتے رہے، تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذکر کی وجہ سے دنیا کے ہر ہم و غم سے دور کر دیا تھا. اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی غم کوئی تکلیف ہے، آپ اس ذکر کو پڑھتے رہیں، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ خود محسوس کیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل سے ہم و غم دور کر دے گا. خواہش دنیا کو بھی دور کر دے گا. اس ذکر کی تاثیر ہے، دنیا کی خواہش کو دور کر دے گا اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کی توحید کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن میں ذکر کیا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس ایک فقرے کو ذکر کرنے کے بعد جو توحید کا ایک مقام ہے، مزید 11 توحید کی منزلوں کو بیان کیا کہ جو حسین ابن علی کی منزل ہے، جو ہم سمجھ سکیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المتوسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المحللین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک ربی و رب آبائی الاولین. اب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام توحید کی کس منزل پر ہیں؟ یونس علیہ السلام نے ایک فقرے سے دنیا کے ہم و غم سے نجات حاصل کر لی تھی. اس لیے حسین عبداللہ نہیں ابو عبداللہ ہے. ایک سلوات کا بنتا ہے نام ہے ابا عبداللہ حسین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب عبداللہ حسین علیہ السلام ان کے ننھے شیرخوار کو تیر لگے، فرمائے ہون لی الامر، پروردگار یہ امر بھی آسان ہو گیا، لأنہ بعینک، اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کیا توحید کی منزل ہے؟ پروردگار یہ بھی آسان ہو گیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. بات تمام ہو گئی. اب آپ پھر کسی بھی منزل سے گزر رہے ہیں، کسی بھی کیفیت میں گزر رہے ہیں، آپ کے پروردگار میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. پھر ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت شعیب کی بیٹیاں وہاں پر جو کہ پانی لینا چاہتی تھیں اور ایک اجتماع تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی فیملی ہے، نہ کہیں رکنے کی جگہ ہے، نہ کہیں شاید اگلے وقت کا کھانا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک خیر تیری جانب سے کچھ عطا ہو، لیکن کس دل سے مانگا کہ پھر نوکری کا بھی اہتمام ہوا قرآن کے واقعے کی طور. پھر ازدواج کا بھی اہتمام ہوا، گھر کا بھی اہتمام ہوا، سب کچھ ہوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ فقیر تجھ سے ایک خیر کا طلبگار ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89، رب لا تذرنی فردا، پروردگار مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو ہی بہترین وارث ہے. یعنی تو وراثت کا بہترین اہتمام کرنے والا ہے. یہ اولاد کے لیے بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اس سلسلے کو آپ اگر واقعاً کما حق ہو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ دیں، اور اس کے بعد ان آیات کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی. یہ تو پہلی آیت میں کہا کہ اگر کوئی نقصان پہنچے گا بھی فلا کاشف لہ الا ہو، انسان اس یقین پر ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کر نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو کوئی اس کو پلٹا نہیں سکتا. اللہ اگر چاہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سورہ عنکبوت میں کہا ہے سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا. جو سب سے کمزور ترین گھر ہے نا، اللہ اس کے ذریعے سے اپنی سب سے افضل مخلوق کی حفاظت کر لیتا ہے. اللہم صلی علی محمد کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف مخلوقات کی حفاظت کرے. کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ کے اختیار میں. یعقوب کے سارے بچوں نے چاہا کہ یوسف ہلاک ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہے کہ عزیز مصر بنیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تکلیف سے گزرنا پڑے گا. کنویں میں گئے، قیدی بنے، جیل میں رہے، الزام لگا، سب کچھ ہوا. بالآخر کیا ہے؟ قوم کی نجات کہاں تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. قید سے کس نے بچایا؟ یوسف علیہ السلام نے. تو اپنے بھائی اگر کوشش کر لیں کہ ہم نے مار کے ختم کر دینا ہے، اللہ کا ارادہ ہے نہیں. بات واضح. اب اس سارے معاملے کو آپ دیکھیں شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. دیکھیں کون ہے بی بی زینب سلام اللہ سے بڑھ کر کے جس کی زندگی میں کبھی کوئی کرائسس آ گیا ہو. اگر آپ نے کرائسس مینجمنٹ سیکھنی ہے نا تو بی بی زینب سلام اللہ کی زندگی سے دیکھیں، جس میں کیا الہی پہلو ہے. اور بہت کچھ گنجائش ہے کہ اس میں بات ہو سکے، بہرحال میں مختصر کروں. دیکھیں عصر عاشور تک کا انتظام امام حسین السلام کے حوالے اور عصر عاشور کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے ہے. شریکت الحسین ہے، اور جو کچھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا ہے وہ در حقیقت علم امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت کے مطابق، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک طرح سے پردہ غیبت میں رکھا گیا ایک کیفیت میں، تاکہ توجہ دشمن کی زیادہ امام زین العابدین السلام کی طرف نہ ہونے پائے. بلکہ یہ جو امام زین العابدین السلام نے خطبہ دیا ہے نا دربار یزید میں، تو اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ امام جب کربلا سے لے کر کوفہ میں بھی خطبہ دیا، پھر کوفہ سے لے کر جو شام گئے، اس میں معمولاً امام علیہ السلام کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، یعنی بات نہیں کی امام نے. ظاہر ہے کہ جس پہ یہ مسائل گزر چکے ہیں، بلکہ یہ کہ باقی آئندہ 35-34 سال بھی جو امام علیہ السلام نے گریہ فرمایا، تو معمولاً امام زین العابدین علیہ السلام بہت کم گفتگو آپ کو ان کی ملے گی، اور خاص طور پر اس سفر میں تو بالکل ہی نہیں. امام نے بات ہی نہیں کی، بس ایک قیدی بن کر چلتے رہے. وہاں پہنچے جہاں ضرورت تھی، امر الہی آ گیا. جب امر الہی آ گیا تو پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماح والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، وفضلنا بسبع بان النبی المختار منا ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد الرسول ومنا ست هذه الامہ ومنا سیدۃ النساء العالمین ومنا مہدی هذه الامہ. تو یہ امام اسلام نے پھر خطبہ دیا. بہرحال تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آپ زندگی سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے کبھی کسی بحران کو آپ اپنے وجود پر حاوی نہیں ہونے دیتے.
دیکھیں کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی طلاق ہو گئی ہے، فرض کیجیے کہ کوئی کسی شدید فائنینشیل کرائسس میں چلا گیا ہے، کسی کا جو بچہ ہے وہ اب نارمل ہو گیا ہے، ایک بہت شدید کوئی خواہش ہے 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے وہ نہیں پوری ہونے، انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست سے کہتا ہے، کبھی کسی عالم سے جا کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب بس دل چاہتا ہے مر جاؤں. کبھی کبھی خدا نہ کرے سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. یہ سب ہوتے ہوئے اب آپ تصور فرمائیے ایک مستور ہے جس کے 5 بھائی، ابو الفضل عباس السلام اور 3 بھائی اور ایک امام حسین، 5 بھائی، کم سے کم 5 بھتیجے، 5 چچا زاد بھائی، 18 بنی ہاشم. یہ چند گھنٹوں میں مارے جا چکے ہیں. ایک بی بی اس کیفیت میں ہے. پھر فوراً دیکھ رہی ہیں کہ سر نوکے نیزہ پر ہے، بے محمل سواریاں ہیں. بی بی زینب بیچاری نہیں، بی بی زینب چارہ ساز عالم ہے. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. پر عظمت ثانی زہرا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے گاڈ سینٹرڈ ہے، خدا محوری. کہتی ہے اللہم خذ بحقنا، پروردگار تو یزید سے ہمارا حق لے لے. دعا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ہرگز، بعض مرتبہ انسان دعا سے بھی مایوس ہو چکا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہ ہونے دیں کبھی. دعا، وہ جو کہتے ہیں نا مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی تاخیر سے بڑی مصلحت کے ساتھ کچھ عطا ہوتا ہے، یا اللہ کسی بڑی مصیبت کو اس دعا کے بدلے دور کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ نسلوں میں وہ عطا کر رہا ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں اور مجھے نصیب نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہاں بھی نہ مل سکے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے کہ پھر انسان کہے گا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا کہ پروردگار کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کچھ آخرت میں ملا ہوتا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی دعا گویا رد ہوتی ہی نہیں ہے، بے فائدہ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ زیادہ بہتر ہے، شاید بے فائدہ ہے ہی نہیں دعا. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مولانا صاحب دعا مانگ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ دعا مانگ رہا ہوں مولانا صاحب ابھی فوراً وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے نہیں پتا کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ مثلاً کیا استحقاق تھا، آپ ہر ایک میں سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی مادی نعمتیں بھی اور یہ مانوی نعمتیں بھی میرے اپنے استحقاق پہ مجھے ملتی، شاید نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، ماں باپ کی، ماموں کی، چچا کی، پھوپھی کی، اور دوستوں کی، احباب کی، اساتذہ کی، کیا کوئی دعائیں تھیں. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہے خدا محوری. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کا بھی بیان ہے کہ شام غریبہ میں نے ایک زمزمے کی آواز سنی تو میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نماز شب میں مصروف ہے. یہ عجیب خدا محوری ہے. میں نے آپ سے کیفیت کو بیان کر دیا کس کیفیت میں ہے. لہذا ہر مشکل میں پڑھیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ بھی خود ایک بہترین ورد ہے، اس کو پڑھیں، دن میں پڑھیں اور رات میں پڑھیں. کون سے اس ذکر کو کہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں آپ جانتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ البارئ الخالق المصور بارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. فرمایا کہ دن کو پڑھو مر جاؤ تو شہید مرو گے، رات میں پڑھو مر جاؤ شہید مرو گے. ایک آیت ہے قرآن میں بہت لطیف، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل کرو اس اللہ پر کہ جسے موت نہیں آتی. ہم اللہ کے علاوہ جس پر بھی توکل کرتے ہیں نا وہ سب کے سمے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يَمُوتُ. اللہ ہے فقط لا يموت. توکل اس پہ کرو کہ جس پہ موت نہیں آتی. دوسرا جو پوائنٹ ہے ویری امپورٹنٹ خدا محوری کے ساتھ، وہ ہے ایموشنز بھی ہیں لیکن وتھ انٹیلیکٹ.
اپنی عقل کو سنبھال کے رکھو، دیوانے نہ ہو جاؤ، بے عقلوں جیسی حرکتیں نہ کرو۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے گا، یعنی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے وہ عقل کے بغیر کوئی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں مر جاؤں، کاش میرے ساتھ ایسا ہو جائے، ہاں؟ کبھی بے سروبہ بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، یہ بے عقلی کی باتیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سختیوں سے گزر رہی ہیں، شام کی سختیوں سے گزر رہی ہیں، خطبہ بھی پڑھا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جس پر اس طرح کے جذبات مغلوب ہوں وہ کیسا خطبہ بھی ارشاد فرما سکتی ہیں بی بی، کمال عقلانیت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام رکھیں کہ آپ اپنے سینسس میں رہیں، یعنی سینسس میں رہنے کا مطلب اس کی باؤنڈری کیا ہے، حلال و حرام کو سمجھیں، اس کی رعایت ہر کیفیت میں رکھیں، چاہے کتنے ہی آپ کرائسس میں، آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کسی اور پر فرض کیجئے حرام تہمت نہیں لگا سکتے، آپ مایوس ہو کر اپنی عبادتوں کو، اپنی واجب شرعی امور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایموشنز کے ساتھ عقلانیت، کہ سینٹی رہے۔ پھر ایک منزل آتی ہے بریوری کی بھی، انی استصغر قدرک، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں یزید لعنت اللہ علیہ سے، I belittle your destiny، میں تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں۔ عجب منزل ہے یہ۔ تو کت قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، تو کچھ مکر کر لے جیسا چاہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں۔ یہ ایک یقین ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس وقت کون سوچ سکتا ہے؟ امام سجاد اسلام کو آدم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ فقط آل محمد میں سے ایک فرد بچی ہوئی ہے، اس وقت کون سوچ سکتا ہے کہ آل محمد کا ذکر ہمیشہ رہے گا؟ جن کی قبریں نہیں بنی ہوئی، جن کا 3 دن تک لاشا نہیں دفن ہوا ہے، جن کی قبر کے نشانات نہیں ابھی، اس کو کون سوچ سکتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وعدے پہ یقین، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں معاف کر سکتا۔ ایک لیکن اس میں صبر سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے چوتھی جو منزل آتی ہے وہ پیشنس کی آتی ہے۔ پیشنس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ نے پوری کر لی ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، ایک منزل ایسی آ گئی، ایک مرحلے پر آپ ایسے پہنچ چکے ہیں یا میرے اختیار میں نہیں ہے، میری کیپیسٹی میں، استطاعت میں نہیں ہے کہ میں اب اس کرائسس کو سنبھال سکوں، سبحان اللہ۔ تو کیا کروں؟ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے، اس کے بعد پیشنس، صبر رکھیں۔ میں آپ سے کہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 7 مرتبہ کہا ہے بغیر حساب، بغیر حساب۔ اس میں سے فرمایا کہ اللہ اکبر، انما یوفونہم، کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، ہم ان کو جب اجر دیتے ہیں نماز کے لیے نہیں کہا بغیر حساب کے دیں گے، روزے کے لیے نہیں کہا بغیر حساب کے دیں گے، ہر عبادت کے اجر کی ایک حد ہے سوائے صبر کے، لہٰذا اللہ نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ ساتھ میں ہے تو کیا حد ہے؟ پھر صابرین کے ساتھ اللہ ہے نا، صابرین کے ساتھ اللہ ہے نا، تو پھر اجر کی کیا حد ہوئی؟ بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ کہ جو لامحدود ہے وہ ساتھ میں ہے، تو پھر حد کیا ہوئی؟ لامحدود ہے، حد ہی، اجر کی حد لامحدود ہے۔ 7 مرتبہ جو ہے نا بغیر حساب، اس میں سے 5 مرتبہ ہے رزق کے ساتھ، وہ کبھی آپ کو اور آیتیں سناؤں گا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں کبھی رزق بغیر حساب، حساب کتاب نہیں دیکھتے، بغیر حساب کے۔ اور صبر کے اجر کے لیے فرمایا بغیر حساب، اور کچھ خاص بندوں کے لیے کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری خاص عطا ہے تم پر، فمنن، بانٹو آگے، او امسک، روک کے رکھو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ نے انہیں عطا کیا کہ اس کے بعد دوسروں پر احسان کر کے بانٹو، او ہم سے کیا، روک کے رکھو۔ برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی صلی اللہ محمد و آل محمد
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آیت کو صحیح کر دوں جو میں نے پہلے سے ایک لفظ بیچ میں مس ہو گیا تھا, سورہ زمر کی آیت ہے. تو ہم وفا کرتے ہیں یعنی پورا کرتے ہیں صابرین کے اجر کو بغیر حساب. 2 مرتبہ اللہ نے قرآن میں درود بھیجی, ایک محمد آل محمد علیہ السلام پر اور ایک صبر کرنے والوں پر. کین یو امیجن؟ آئے درود پڑھتا ہوں تبرک کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعجل فرجہ. یہ ہے آئے درود, اور وہ مقام کہ جہاں اللہ نے صابرین پر درود بھیجی. اللہ دو مقامات پر صلوات بھیج رہے, اپنی صلوات. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص صلوات ہے, مخصوص ان پر ہے. پھر ایک گروہ بتایا, ایک گروپ پر بھی صلوات ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. یہ مقام مجھے کہیں اور بتلائیے. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے, اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر اللہ کی صلوات ہے. ایک مصطفیٰ پہ صلوات ہے, صابرین پہ صلوات. یہ وہ آیت ہے کہ جس پر علامہ حلی نے وہ جو مناظرہ ہوا تھا سید موصلی کے ساتھ کہ تم علیہ السلام کیوں کہتے ہو, صلوات اللہ علیہ کیوں کہتے ہو آل محمد کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں اس آیت کو پڑھا تھا, ذرا غور کیجیے گا. سید موصلی کہہ رہے ہیں کہ صلوات تو خالی نبی پر ہے, آیت میں تو اپیرنٹلی تو خالی نبی ہے نا. پھر حدیث میں فرمایا کہ مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجو, لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا. اور پھر کہا کہ بھائی صلوات بترا کیا ہے, دم کٹی صلوات کیا ہے. یہ بترا پتہ ہے کیا ہے, اس کا جو یہ فیمینن لفظ ہے یہاں پر, صلات جو کہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت آئی ہے بترا, ورنہ اس کا جو میسکولن لفظ ہے وہ ابتر ہے. یعنی حضور کہنا چاہ رہے ہیں مجھ پر کوثر والی صلوات بھیجو, ابتر والی صلوات نہیں بھیجو. مجھ پر صلوات بھیجو کوثر والی, کیونکہ ابتر کا اپوزٹ کوثر ہے, کوثر کا اپوزٹ ابتر ہے. لہذا فرمایا ابتر صلوات نہیں بھیجنا, کوثر صلوات بھیجنا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو دشمن ہے ابتر, ابتر والی صلوات مجھ پہ نہیں بھیجنا, کہ خالی مجھ پہ بھیج رہے ہو, حال پہ نہیں بھیج رہے. وہ تو دشمن کہہ رہا تھا کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. جب صلوات بھیجو گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو, اللہم صلی علی محمد. جیسے نماز میں بھیجتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور آل محمد پر بھی. تو اگر کوئی انٹینشنلی اس طرح سے کہتا ہے, خاص طور پر بعض جگہوں پر بعض سیکس کے ہو سکتا ہے علماء اس طرح سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا, اگر انٹینشنلی کہہ رہے ہیں غلط ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف مشیت رسول عمل کر رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں. بعض لوگ اس میں ویلڈنگ کر کے کچھ اور بھی آگے جوڑتے ہیں. پھر ویسی صلوات پڑھو جو تشہد میں اللہ نے پڑھائی ہے, ابراہیم اور آل ابراہیم, بس یہاں تک سٹاپ. نہ نکالو اسے کہ جسے اللہ نے رکھا ہے, نہ گھساؤ اسے کہ جسے اللہ نے نہیں ڈالا. یہ انما یرید اللہ لیذہب صلوات بھیجیں آئے تطہیر پر. پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ صابرین کے لیے. تو سید موصلی کے ساتھ مناظرہ ہو کس کا, علامہ حلی کا. تو سید موصلی حلق ہے سید, لیکن امیر المومنین کی ولایت کا ویسے قائل نہیں. سید ہے لیکن کیا کیا جائے, تو سید ہے. اب علامہ حلی وہ گفتگو کر رہے ہیں سید موصلی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد پر صلوات ہے. وہ کہہ رہا ہے سید ہوتے ہوئے کہ جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو علامہ علی نے کہا کہ آیت اللہ نے رکھی کیا قرآن میں کہ صابرین پر اللہ کی صلوات ہے, تو آل محمد سے بڑھ کے کون صابرین ہے. تو اس نے تمسخر اڑانا چاہا, اس نے کہا کہ آل محمد نے ایسا کون سا صبر کیا ہے کہ ان پر صلوات ہے. تو علامہ علی نے جواب دیا کہ ان کے لیے یہ صبر کم ہے کہ تجھ جیسا انسان ان کی اولاد سے اور ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتا.
ایک مل کے سلوات دے دیں. نام حیدر کرار علی سے نبی طالب علیہ السلام کا. کیا ان کے لیے صبر کم ہے کہ تجھ جیسا انسان ان کی اولاد میں سے اور تو غیر کو, یہ اصل جملہ یہ تھا کہ تو غیر کو ترجیح دیتا ہے آل محمد پر. تو یہ ہے صبر. بہرحال یہ صبر و تسلیم وہ منزل ہے کہ میں نے گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ آپ کسی بحران کو کیسے سنبھالیں گے. تو پہلا ہے خدا محوری, پھر ہے صبر. صبر تو چوتھی منزل تھی, میں نے عرض کیا کہ توکل ہے اور شجاعت ہے. پھر یہ ایک منزل آتی ہے کہ جس میں آپ کو پیشنس سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کچھ بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے آپ کو تو گزارتا ہے ایک ایسی منزل سے کہ آپ پیشنس سے گزرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ بعد میں آہستہ آہستہ جنت پہنچے. ارے بھائی تم تو کہیں نظر نہیں آئے, نہ میدان محشر میں نظر آئے, نہ پل صراط پہ نظر آئے, کام تو گزرے نہیں وہاں سے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ اچھا کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو ڈائریکٹ بس قبر سے اٹھے جنت میں. تمہارے کون سے اعمال تھے ایسے؟ کہ ہمیں بتلایا گیا کہ 2 اعمال تھے. ایک, ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے حیا کرتے تھے, نہیں کرتے تھے گناہ. دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شکوہ نہیں لاتے تھے زبان پہ. یہ 2 کیفیتیں تھیں. ایک جگہ میں نے روایت پڑھی اور اس کے بعد یہ بتلانا رہ گیا کہ یہ 2 خصوصیات کون سی تھیں. تو مجلس کے بعد کسی نے آ کے پوچھا کہ مولانا صاحب وہ کون سے 2 عمل تھے. تو میں نے جب یہ بولا, انہوں نے کہا اچھا یہ عمل. میں نے کہا کہ یہ تھوڑی کو ایک خالی ذکر پڑھ لینے سے یہ تم جو ہے وہ صراط سے بھی گزرے بغیر اور اس کے بھی گزرے بغیر ڈائریکٹ پہنچو گے. اگر تم چاہ رہے تھے خالی میں 2 رکعت کوئی نماز پڑھوں نکل لوں یہاں سے, ایسا نہیں ہونے والا. تنہائی میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, پہلی منزل. دوسرا یہ کہ زبان پہ شکوہ نہ آنے پا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پہ راضی رہو. یعنی ڈو یور بیسٹ, ساری ایفرٹ لگاؤ, پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہو. یہ اگر کر لو تو حتیٰ صراط سے گزرنا ہی نہیں ہے میرے بھائی, میدان محشر میں کھڑے ہی نہیں رہنا ہے. ختم. سبحان اللہ. آخری منزل, جو آخری منزل ہے, پنجتن پاک کے عدد سے برکت لیتے ہوئے میں نے 5 پوائنٹس لکھے تھے, ورنہ آپ اس میں اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں اور مزید سب پوائنٹس میں, اور اس کو سمیٹ بھی سکتے ہیں. وہ آخری جو منزل ہے وہ ہے ولایت محوری. عالم غیر معلمہ ہوتے ہوئے بھی امام سید سجاد سے پوچھیں کہ جل کر مر جائیں یا باہر جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب زمانے کو سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ امام کون ہے زینب کا, اب کس کی اقتدا کرنی ہے. سبحان اللہ. ہاں خود نہیں عالم ہے غیر معلمہ ہے کا, لیکن میں پوچھوں گی کس سے, سید سجاد سے, تاکہ رہتی دنیا تک تاریخ میں سب تو کیا بات کہ وہ عالمہ کی جسے کسی نے تعلیم نہیں دی, جو علم لدنی کی حاملہ ہے, وہ بھی جب منزل اطاعت پر آئے تو اپنے ولی امر سے پوچھے کہ آپ بتلائیے کہ ہم کیا حکم ہے آپ کا. یہ ہے ولایت محوری. بی بی زینب سلام اللہ علیہا پوری زندگی کوفہ اور شام کے حالات, اس کے بعد تو بیوی کی ظاہری حیات کربلا کے بعد 1.5 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں, تو پوری زندگی جو ہے وہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی گرد ہے, ان کی حفاظت میں, ان کی اطاعت میں. گاڈ سینٹرڈ, توکل, شجاعت, صبر, ولایت محوری, 5 چیز اپنی زندگی میں رکھیں. ان آیات پہ ذرا غور کیجئے گا, دوبارہ سے سن لیجئے گا اس کو انشاءاللہ سے. کبھی کوئی اسٹریس میں ہے, کبھی کوئی مشکل میں, ویسے ہی زندگی کے عام حالات میں بھی آپ بڑے تسکین سے گزریں گے انشاءاللہ. عزیزوں, حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بیوی ہیں جو جلے ہوئے خیموں میں بار بار جاتی ہیں اندر. تو میں نے سوچا کہ کیا ان کی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے اندر. بس اسی ولایت محوری سے مصائب کا سلسلہ جڑ گیا. کیا کوئی قیمتی شے ان کی رہ گئی ہے کہ جو بار بار جا رہی ہیں, جلتی ہوئی آگ میں بار بار جا رہی ہیں؟ کیوں؟ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو واپس تشریف لائیں تو ہاتھ میں ایک جوان موجود تھا, ایک بیمار موجود تھا. ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا. زینب سلام اللہ علیہا اپنے وقت کے امام کو بچا کر لے آئی صلی اللہ علیہ جبل الصبر.
اے بی بی آپ صبر کی پہاڑ ہیں، آپ پر سلام ہے، آپ حلم کے کمال پر ہیں، آپ پر سلام ہو، ہماری نسلیں آپ کے در پر، آپ کی چوکھٹ پر سر جھکائے ادب احترام سے کھڑی ہیں۔ اے بی بی اب تو وہ ایام ہے کہ جو بی بی کے مصائب کے انتہا کے ایام ہے۔ آج 20واں ہے عزیزوں حسین کا، یعنی حسین کو شہید ہوئے 20 دن گزر گئے، آج حسین کا لاشا پامال ہوئے 20 دن گزر گئے، یعنی اکبر کے کلیجے میں برچی لگے 20 دن گزر گئے، حسین کا سر نوکے نیزہ پر گیا 20 دن گزر گئے عزیزوں، 20 دن گزر گئے۔ ایک جملہ کہوں آپ کے قلب نازنین پہ لگے گا، لیکن مصائب کی تو یہی کیفیت ہے، 20 دن سے سکینہ تماچے کھا رہی ہے، 20 دن ہو گئے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تماچے کھا رہی ہیں، 20 دن ہو گئے چادر چھین لی گئی ہے، 20 دن ہو گئے ایک بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، 20 دن پہلے کی بات تھی کہ عباس کا لاشا فرات پر رہ گیا تھا، بازو کٹ گئے تھے، یہ 20واں ہے آج امام حسین علیہ السلام کا۔ تمام مصائب میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو شدید کیفیت ہے مصائب کی وہ تو عاشور کے دن ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو کل کا دن آنے والا ہے نا پہلی سفر کا، وہ عاشور سے کم نہیں ہے۔ کوئی 27 یا 28 محرم کی تاریخ تھی کہ جب اہل بیت شام پہنچ گئے تھے دروازے تک، ابو قیس نے یزید کو آ کر اطلاع دی کہ علی کی بیٹیوں کو میں لے آیا ہوں، حسین کی بہنیں آ گئی ہیں، لے آؤں؟ اس نے کہا گویا بڑے گھر کی بیٹیاں ہیں، ذرا سجا کر لے کر آؤ شہر کو۔ اس نے کہا کہ شام کی کوئی گلی نہ چھوڑو، کوئی بازار نہ چھوڑو، کوئی علاقہ نہ چھوڑو جسے نہ سجایا جائے۔ یہ میں روایات کی روشنی میں آپ سے پڑھ رہا ہوں، 5 لاکھ کا عدد میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے، 5 لاکھ تقریباً لوگ تھے، اطراف سے آئے ہوئے تھے، ایک ہجوم تھا، ایک عید کا سما تھا، لوگوں نے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے تھے، رنگ برنگی لباس پہنے ہوئے تھے، دف اور ڈھول بجائے جا رہے تھے، گانے گائے جا رہے تھے، جوبیلیشن تھی، سیلیبریشن تھی۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں شام کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ یزید نے کہا کتنے دن لگیں گے سجانے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ لگے گا۔ کہا 1 مہینہ بہت ہے، نہیں میں جلدی اپنی فتح دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا 1 مہینہ تو پھر 10 دن؟ کہا نہیں 10 دن بھی بہت ہے۔ کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن تک سجاؤ۔ 3 دن تک زہرا کی بیٹیاں باہر رہیں۔ شام میں گیا تھا تو وہاں علماء سے آپ پوچھیں، شام گیا تھا تو وہاں علماء سے پوچھیں کہ کیا کس بازار سے لے گئے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا؟ تو آپ سے کوئی ایک بازار کہے گا، کوئی دوسرا بازار کہے گا، کوئی یہ بازار کہے گا، کوئی وہ بازار کہے گا۔ کہتے در حقیقت شام کی کوئی گلی کوئی بازار ایسا بچا ہی نہیں تھا۔ داخلہ اہل حرم کے مصائب مجھے پڑھنا ہے، یکم سفر المظفر ہے، اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے مصائب میں اس کیفیت کو ذکر کر چکا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ ہمیں غلام فروشوں کے بازاروں سے لے گئے۔ امام کا یہ بھی فقرہ ہے تاریخ میں کہ مجھے ترک اور دیلم کے غلاموں کی طرح گھسیٹا گیا، یہ جملہ تاریخ میں امام کا لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی فقرہ امام کا ہے کہ وَرَبَخُونَا مِثْلَ الْأَغَانِي، مجھے معاف فرمائیے گا، جیسے کسی جانور کو گھسیٹتے ہیں ویسے ہمیں گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ جب ان میں سے کوئی چلتے چلتے بچہ گر جاتا تھا تو ظالم تازیانے مارتے تھے کہ جلدی اٹھو ساتھ چلو۔ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، ایک بچی کا گلا دکھتا ہے، کبھی سید سجاد کا گلا دکھتا ہے۔ جب بچے چلتے چلتے گر جاتے تھے اور یہ ظالم پھر سے تازیانے اٹھاتے تھے تو یہ بچے تڑپ تڑپ کے کہتے تھے کہ اب ہمیں تازیانے نہ مار، اب نہ مار، اب ہم نہیں گریں گے، اب ہم چلتے رہیں گے۔ یہ مظلومیت کا عالم تھا۔ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ تابع بیان بھی نہیں، اور میں کیا پڑھ سکتا ہوں آگے۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے شمر ہمیں وہاں سے لے کے جا کہ جہاں پر پشت سے مجمع کم ہے، مرکزی دروازے سے نہ لے کے جا۔ شمر نے تو کہا کہ میں وہیں سے لے کے جاؤں گا کہ جہاں پر سب سے زیادہ مجمع ہے۔ چونکہ لوگ سروں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، خاص طور پر سروں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا سر کس کا ہے، تو یہ بیویوں کے سامنے سروں کو بلند کر دیتے تھے تاکہ سروں کو بھی دیکھیں اور بیویوں کو بھی دیکھیں۔ سہل سعدی کا بیان ہے کہ میں یکم سفر کو شام میں پہنچا، یہ رسول کا ایک صحابی ہے،
میں یہ روایت سنا کر مصائب تمام کر رہا ہوں. کہتا ہے میں بیت المقدس سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک دن آیا تھا کہ جب وہاں سے خون بہ رہا تھا, ہر پتھر کو اٹھاتے تھے نا تو خون نکلتا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا دن آیا ہے, کیونکہ وہ عاشور پر بیت المقدس میں تھا وہاں پر. تو کہا میں سوچتا تھا کہ کون سا دن آ گیا ہے کہ جس پتھر کو اٹھاؤ تو خون بہتا ہے. وہاں سے چلتے 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 جب میں پہنچا تو یکم سفر کو میں نے دیکھا عید کا پورا منظر ہے شام میں. تو میں نے کہا کہ شام والوں کیا آج بھی کوئی عید ہے کیا, یہ بھی کوئی عید بتلائی گئی ہے کیا؟ تو شام والوں نے کہا کہ نہیں, ایک باغی کی بہنیں آئی ہیں. شام والوں نے کہا کہ ایک باغی کی بہنیں آئی ہیں. کہتا ہے میں اندر داخل ہوا, اللہ اکبر, یہ صحابی رسول رہ چکا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند, رسول کا نوازا اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند. اور ایک غلاموں کی طرح گویا ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق. میں قریب پہنچا اور میں نے کہا کہ للہ اپنا تعارف کروائیے گا, آپ ہیں کون؟ اے ساحل سعدی, اے میرے نانا کے صحابی, اے میرے جد کے صحابی, وہ جس حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے نا, میں اس کا بیٹا ہوں, سید الساجدین زین العابدین ہوں. سال نے کہا کہ اے فرزند رسول, مجھ میں یہ استطاعت تو ابھی نہیں ہے کہ میں آپ کو قید سے آزاد کروا سکوں. اس نے کہا ہائے غضب ہو گیا, نواسے رسول مار دیے گئے, حسین مار دیے گئے اور رسول کی نواسیاں اسیر بن چکی ہیں. تو کہا اے فرزند رسول, مجھ میں یہ استطاعت طاقت نہیں ہے کہ ابھی میں آپ کو آزاد کروا سکوں, چھڑوا سکوں, لیکن اگر کوئی خدمت ہے تو مولا مجھے کہیے کہ میں کچھ خدمت کر لوں آپ کی. امام نے جو اس سے کہا اور سوال کیا ہے, اگر یہ سمجھ سکو تو اتنی غربت ہے اس میں کہ جب بھی یاد آئے تو انسان, میں کیا کہوں, تڑپ تڑپ کر کلیجہ شق ہو جائے انسان کا. امام نے کہا ساتھ کچھ پیسے ہیں تیرے پاس ابھی؟ تو ساری کائنات کو بانٹنے والا امام ہے, جو ساقی کوثر کا وارث ہے. کہتے بعد کچھ پیسے ہیں کہ مولا حکم کیجئے گا. کہا کچھ درہم و دینار سے چادریں خرید کے لیا اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو کچھ چادریں دے دے تو. کہتا ہے میں فوراً بازار شام گیا, میں نے وہاں سے کچھ چادریں خریدی اور لے کر آیا, اور میں نے سپاہیوں کو بھی کچھ پیسے دیے کہ تم چادریں رہنے دو. کہا انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے اور میں نے چادریں بیویوں کو دے دی. ابھی ایک لمحہ گزرا تھا, 2 لمحے گزرے تھے کہ یہ شقی پھر آئے. مجھے معاف کیجیے گا, بی بی زینب کی چادر وہ کیسے چھینا گیا. کہتے ایک شقی نے نیزے کی انی زینب سلام اللہ کے سر پہ ماری, اور بیویوں کے سروں سے نیزے کی انیاں مار مار کر عزیزوں کلیجہ پھٹ گیا. بس بات ختم. ایک فقرہ مجھے اجازت دے, میں آخری پڑھ لو, بات تمام کر لو. کہ نیزے کی انیاں مار مار کر چادریں چھین لی. اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ ان سارے مسائل سے گزرتے ہوئے, کیا کمال صبر ہے, گزرتے ہوئے بی بی ایک مقام پہ بیٹھ گئی آ کے. ابھی مزید مسائل پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں پڑھوں گا کہ آگے جب دربار شام میں داخلہ ہوا تو کیسے داخلہ ہوا, وہاں یزید نے کیا کہا, بی بی سکینہ کے ساتھ کیا ہوا, وہ میں پڑھوں گا. مصائب کو میں ترتیب کے ساتھ, جیسے مجالس ترتیب سے چل رہی ہے نا, ویسے آپ کی خدمت میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ جہاں توفیق رہی. ایک مقام پر بی بی جا کے بیٹھ گئی. سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں, یہ ساری اتنے مصائب کی منزلیں گزری ہیں, یہ صبر کی منزل ہمیں طے کرنی ہے. پھوپھی اماں آپ یہاں کے بیٹھ گئی ہیں, بس پھوپھی اماں کھڑے ہو کے چلنا ہے اب ہمیں. کہا بیٹا سجاد, ایسا نہیں ہے کہ میرا ضبط جواب دے گیا ہو تو میں بیٹھ گئی ہوں. پھوپھی اماں پھر کیوں بیٹھ گئی یہاں پر؟ کہا بیٹا بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے. میں اپنے بابا امیر المومنین کا انتظار کر رہی ہوں. 21 رمضان بابا نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں دربار میں جاؤں گی تو وہ میری مدد مشکل کشائی کو آئیں گے, میرا بابا آنے والا ہوگا. یہ کہہ کر دفتن بی بی زینب اٹھی, کہا السلام علیکم, ایک طرف دیکھ کے کہا یا امیر المومنین, کہا بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا, اب چلو دربار میں, میرا بابا میرے سامنے. زینب بچیوں کو لے کر دربار میں داخل ہوئی.
الله عليك يا عبد الله المظلوم يا شريكة الحسين يا بنت فاطمة الزهراء یا سیدتنا. میں وہی فکریں پڑھ رہا ہوں جو بی بی فاطمہ کے توسل میں، بی بی زینب کے توسل میں پڑھ رہا ہوں. اے بی بی، اے بنت فاطمہ الزہرا، یا قرۃ عین المصطفیٰ، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی زینب سلام اللہ علیہا. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا. بی بی ہم آپ سے متوسل ہو رہے ہیں، وتوسلنا، آپ کی طرف متوجہ ہیں، وتوسلنا بکیل اللہ وقدمنا کہ بین یدائی حاجاتنا. بی بی زینب کا صدقہ. یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا. مل کے اور ماشاءاللہ. یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یا حسین